جب پی ٹی اے نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تھا حکومت سے، اس وقت کہا جا رہا تھا جی منتوں پہ آ گئی پی ٹی اے، ترلے کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ وہ مذاکرات سے نکل گئے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو ایک بھی مطالبہ انہوں نے کوئی نہیں مانا، نہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا کچھ انتظام کیا، نہ ہی جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ تو آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ انڈائریکٹ تھی، آج ڈائریکٹ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی مذاکرات آ جائیں اور پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے ہیں یا پارلیمانی کمیشن جو بھی اس کا نام آپ دے دیں۔ ظاہر ہے جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی منتوں پہ آئے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے پیشکش کی ہے، دعوت دی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہیں، بڑا طاقتور ہوتا ہے پرائم منسٹر، اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے جتنی طاقت ہوتی ہے پرائم منسٹر کے پاس شاید ہی دنیا میں کسی کے پاس ہوتی ہو۔ مسئلہ وہی ہے کہ پی ٹی اے کی موو کی داد تو دے نا، کہ انہوں نے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ایک پولیٹیکل سوچ ہی نہیں ہے ان کی، یہ تو کرتے ہی احتجاج ہیں، یہ تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ تو اور کام ہی انہیں کوئی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلے آئیں ہم مذاکرات کر لیتے ہیں۔ اب مذاکرات جب شروع ہو گئے، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو آج بات پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، یا وہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد وہ بات ہوئی کہ جی ہم پارلیمانی کمیٹی کی پیشکش کر رہے ہیں، اس دن تک ایک ہی بات کہی جا رہی تھی جی کچھ اچھا ہمارے پاس تھا کچھ ان کے لیے پیش کرنے کے لیے، لیکن ہم ابھی بتائیں گے نہیں۔ بھئی کیا ایشو تھا اس میں بتانے میں؟ مطلب وہ بالکل اسی طرح کی بات کہ جی وہ 7 ورکنگ ڈیز چاہیے ہمیں، اس کے بعد جا کے وہ نیکسٹ مذاکرات ہوں گے۔ 7 ورکنگ ڈیز کیوں چاہیے بھائی؟ 9 to 5 جاب پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگ۔ مطلب مذاکرات جب چل رہے ہوتے ہیں دن رات بھی چل سکتے ہیں جب آپ کی سنسیریٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے بھی وقت گزارنا تھا، اور پی ٹی آئی بھی شاید اسی لیے آئی تھی کہ چلے ٹائم گزارا جائے، دیکھتے ہیں اس کے بعد، اور پھر یقیناً وہ واپس اپنی اس پچ پہ گئے ہیں۔ وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے گئے ہیں، کیونکہ آپ نے پھر ان کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی تھی کہ چونکہ 26 نومبر کے بعد یہ اس قابل نہیں رہے کہ اب احتجاج کر سکیں، لہٰذا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا ایک دفعہ یہ آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ کہ دھمکیاں نہ لگائیں، ان کو بہتر ہے، ان کو نہ اکسائیں اس پہ کہ وہ دوبارہ اپنی اس روش پہ چلے جائیں، اور اگر وہ گئے تو پھر وہ کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو۔ باقی چھوڑیں، آپ پنجاب میں کوئی نکلتا ہے نہیں نکلتا، کے پی ان کی ہوم گراؤنڈ ہے، وہ گڑھ ہے ان کا، وہاں سے تو وہ نکال لیں گے لوگ، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ سٹیکس زیادہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو اس میں ہمیشہ پہل کرنی ہوتی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ اپوزیشن نے پہل کی اور اب گورنمنٹ رجوع کر رہی ہے، یہ بھی تو خیر انہی کو داد دیں نا کہ انہوں نے اس پالیسی پہ لے کے آئے، اس پچ پہ لے کے آئے گورنمنٹ کو، کہ پرائم منسٹر صاحب کو خود کہنا پڑ رہا ہے کہ یار چھوڑو، تم نے بھی تو نہیں بنایا تھا نا۔ اس وقت 2018 کے الیکشن میں بھی جب بات ہوئی تھی تو پارلیمانی کمیٹی کی بات ہوئی تھی، تو اچھا ہے کیوں نہیں اس کی 2018 کی کیوں نہیں تحقیقات ہونی چاہیے الیکشن کی، اس کی بھی ہونی چاہیے، اس کی بھی ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں 2013 کے بھی ساتھ ہی کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک دفعہ کرا کے کسی نتیجے پہ تو پہنچے، لیکن ہم سوری یہ کوئی نہیں کرائے گا، میں آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی اجازت نہیں ملے گی، کچھ چیزیں یہاں اجازت سے مشروط ہیں، اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اجازت لینا ان معاملات کے بارے میں۔ جوڈیشل کمیشن بھی ظاہر ہے گورنمنٹ تو شاید گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتا تو بنا بھی دیتی، لیکن گورنمنٹ کو شاید اجازت نہیں ملے گی جوڈیشل کمیشن کی، اس لیے وہ پارلیمانی کمیٹی کی بات کریں۔ سٹل میں کہوں گا کہ مذاکرات سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی بھی اگر کچھ اپنے ایک آدھ مطالبہ اور چھوڑ دے، اور جیسے انہوں نے بہت سارے چھوڑے تھے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے تھے، تو آ جائیں ونس فار آل، کہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو آ کے بیٹھ کے ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ لیکن آئی ڈاؤٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اب اس دوبارہ سے وہ ماحول بن سکے، بڑا مشکل ہے، اللہ کرے بن جائے، لیکن نظر نہیں آ رہا مجھے، مستقبل قریب میں تو ایسا چانس نہیں لگتا۔ جی فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں صدقے دل سے وہ تو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں، اور ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو دن بھی باقی تھے، پہلے ہی پی ٹی آئی کوئٹ کر گئی، اب انہوں نے ایک جو پیشکش کی پارلیمانی کمیٹی کی، کمیٹیاں تو خیر پہلے بھی بہت بنتی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کوئی درمیانی راستہ اختیار کرے گی، اس پیشکش کو قبول کر سکے گی؟ ایک تو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو پی ٹی آئی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کو نکالنے میں یہ ناکام ہو گئی، یہ سندھ سے لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہو گئی،
سوائے کے پی سے چند افراد نکلتے ہیں. یہ عجیب و غریب اور ایک احمقانہ قسم کا الزام ہے. 8 فروری کو عمران خان نے جس طریقے سے اس قوم کو نکالا ہے اس کی مثال پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی. بس آپ نکلنے سے مطلب کہ ایک زندہ معاشرے میں، ایک جمہوری معاشرے میں تو آپ اپنے رائے کے اظہار کے لیے ووٹ دینے آئیں گے نا. اب یہ نکلنے کو حکومت یہ کیوں بولتی ہے کہ بھائی نکلو، آ کے پتھراؤ کرو، جلاؤ گھراؤ کرو، اس سے نکلنا ہے مقصود ہے. مطلب کوئی مہذب انداز میں نکل کے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو آپ نکلنا نہیں مانتے. آپ اس معاشرے کو اور اس قوم کو کس ڈگر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ اس معاشرے کو، اس ملک کے لوگوں کو کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کس عمل کو تسلیم کریں گے کہ جب آپ جلاؤ گراؤ کرو گے، جب ہمیں آپ طاقت کے طور پہ مجبور کر دو گے؟ مطلب اس قوم نے اگر جمہوری طریقے سے اپنے ایک رد عمل کا اظہار کیا، وہ تسلیم نہیں ہے ہمیں. ایک عجیب و غریب جو ہے وہ سوچ ہے. اچھا، وزیر اعظم صاحب جو پارلیمانی اس کا کمیشن کا دعوت دے رہے ہیں تو بنا لینا. کمیشن بنانے کے بعد آپ دعوت دے دیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اب جب ان کے جو پس منظر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہاں کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، تو پیش منظر میں ہونے والے جو مذاکرات تھے وہ خراب ہو گئے. یہ پیش منظر کے مذاکرات تو ویسے ہی ایک مصنوعی مذاکرات ہیں نا، ایک آرٹیفیشل مذاکرات ہیں جو صرف فوٹو سیشن اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پس منظر میں مذاکرات ہو رہے تھے ان میں کچھ بہتری کا دوبارہ سے کوئی راستہ نکلا ہو، تو یہ دوبارہ سے وزیر اعظم صاحب نے مثبت بات کی. یہ بات اب یقین کر لیں انہوں نے اپنے بلبوتے پہ یہ بات نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کی ہوگی، کیپیسٹی نہیں ہے، کر نہیں سکتے. اب بات یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی ساری جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور یہ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی جس سے لڑائی ہوگی اسی سے مذاکرات ہوں گے نا. اگر دعا میرا آپ کے ساتھ لڑائی ہے، آپ سے میرا اختلاف ہے، تو میرے مذاکرات آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، چاہے آپ جمہوری ہوں، غیر جمہوری ہوں، میں جمہوری ہوں، غیر جمہوری ہوں. آپ سے میری لڑائی ہو تو میں الیاس صاحب سے مذاکرات نہیں کروں گا. نہیں، اگر دعا نمائندہ مقرر کر دیں کروں فیصل، اگر دعا الیاس صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیں پھر تو کر لیں گے نا یار آپ. یا تو پھر الیاس صاحب اتنے وہ دعا کا نمائندہ اتنا با اختیار ہو نا، کہ وہ نمائندہ اتنا با اختیار ہو جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہو. اگر دعا اپنا نمائندہ مقرر کر کے اس کی دوڑیں اپنے ہاتھ میں رکھے اور وہاں سے لاتی رہے تو پھر کیا مذاکرات کرنے؟ فوٹو سیشن نہیں کرنا ہے. تو اگر یہ دوبارہ سے اگر ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے جو چیزیں ہیں نا وہ صحیح ہو گئی ہوں گی. سامنے کا ایشو نہیں ہے. ان کے 7 دن کا 5 دن کا بھاگنے کا، عدالتی کمیشن بنانے کا، پارلیمانی کمیشن بنانے کا، ہو سکتا ہے کہ پیچھے بیٹھ کے یہ جو ہے ایک راستہ نکالا گیا ہو کہ بھائی عدالتی کمیشن نہیں، اس سے کم پہ ہم بات کر لیتے ہیں، پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بنا لیجئے پارلیمانی کمیشن. آپ کوئی سا بھی کمیشن بنا لیجئے، اس سے رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ آپ کا جو ٹارگٹ رزلٹ ہے وہ ہے کیا؟ جی، اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے نا، کہ جو مذاکرات میں جو 2 فریق بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ٹارگٹ رزلٹ کا تعین کرتے ہیں. عمران خان کا ٹارگٹ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا ٹارگٹ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ آپ غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پارلیمانی کمیشن سے جو ہے وہ کیا رزلٹ نکلے گا، تو یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے. صحیح. بہرحال ایک بات تو یہ طے ہو چکی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ دباؤ میں نہیں آ رہے. یہ ایک بڑا جو ہے نا ایک سامنے والی پارٹی